اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری یہ نشست اسلام سے متعلق دوسری نشست ہے، جس میں ہم آپ حضرات کی معلومات کے لیے سوال و جواب کی شکل میں قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دین سے متعلق، اسلام سے متعلق چند سوالات پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان ہمیں اللہ پاک سے امید ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 7، دین کے کتنے درجے ہیں؟ جواب، دین کے 3 درجے ہیں، 1 ایمان، 2 اسلام اور 3 احسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے، اس پر سفر کے کچھ اثرات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس جواب پر اس شخص نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے دوسرا سوال کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر مانے۔ اس پر اس اجنبی شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ مقام نہ پانے کے سبب اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب تیسری بار اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ دین کے لفظاً اور معناً وہ 3 درجات بیان کرتی ہے جن سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ جواب، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سوال نمبر 9، شہادت توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب، شہادت توحید سے مراد ہے کہ بندہ دل و زبان سے یہ اقرار کرے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب پر فائق ہے، وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت و رفعت اور شان کبریائی کا تصور بھی محال ہے، وہی قادر مطلق ہے اور کسی کو اس پر کوئی طاقت نہیں، اس کا ارادہ اتنا قوی اور غالب ہے کہ اسے کائنات میں سب مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتے، اس کی قوتیں اور تصرفات حد شمار سے باہر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں،
بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ سوال نمبر 10، شہادت توحید کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، شہادت توحید کی یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، نفی و اس بات پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کے معبود ہونے کی نفی کر دینا اور صرف اسی کے معبود ہونے کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کرنا۔ نمبر 3، صرف زبان سے اقرار ہی نہیں بلکہ دل سے سچا جاننا۔ نمبر 4، ظاہر و باطن کو کلمات توحید کا پابند بنا لینا۔ نمبر 5، شہادت کو اس طرح قبول کرنا کہ اس کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں۔ نمبر 6، اس شہادت میں مخلص ہونا۔ نمبر 7، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی سے محبت اور عداوت رکھنا۔ سوال نمبر 11، سورہ اخلاص کو سورۃ توحید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، سورۃ اخلاص کو سورۃ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا جامع تصور دیا گیا ہے جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں۔ اس صورت میں توحید کے 5 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان 5 ارکان کو ملا لیا جائے تو عقیدہ توحید مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک رکن بھی خلاف ورزی ہو جائے، ایک رکن کی بھی خلاف ورزی ہو جائے تو عقیدے میں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم اثر ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، اور ان 5 صفات میں سے کسی ایک صفت کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ سوال نمبر 12، اسلام میں ذکر الہی کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، اسلام میں ذکر الہی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو بندہ ذکر الہی میں مشغول ہو، خود اللہ رب العزت اسے یاد رکھتا ہے اور ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے بندو، میرا ذکر کرو۔ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ذاکر جب تنہا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر تنہا کرتا ہے، اور جب وہ زمین پر مخلوق کا اجتماع منعقد کر کے خود بھی ذکر کرتا ہے اور بندوں سے بھی ذکر کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ارواح ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کی محفل میں اس کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ جس مجلس میں بندہ ذکر کرتا ہے وہ کمتر ہے، کیونکہ زمین پر یہ اجتماع ہم جیسے گناہگاروں کا ہے، جبکہ عرش پر منعقد ہونے والا مجمع ذکر ملائکہ کا ہوتا ہے اور وہ بلند تر ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے ابواب الدعوات میں ذکر کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اسلامی احکام مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت